الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلہم محبت سے صلاۃ و سلام تاکہ برکت ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، آج جمعۃ المبارک ہے۔ حضور انور تاجدار عرب و عجم سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ برادران اسلام، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ باقاعدہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالی جمعہ پڑھنے کی برکت سے اس کے ہفتہ بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک
درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور مراد اس سے صغائر ہیں یعنی چھوٹے گناہ۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شان اولیاء اللہ بالعموم اور بالخصوص مقامات علی بن عثمان حجویری المعروف باداتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ برادران اسلام، میں نے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 63 یا 64 ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنتے ہو اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی وہ پریشان و غمگین ہوں گے۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کی بڑی بڑی خوبصورت مخلوقات موجود ہیں۔ یقین کریں اگر کبھی آپ مچھلیوں کی اقسام پر نظر ڈالیں تو اتنی حسین مچھلیاں ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے، اور اگر آپ پرندوں کی دنیا میں نظر دوڑائیں تو جنگلوں میں صحراؤں میں اتنے خوبصورت پرندے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین کی کمال قدرت نظر آتی ہے۔ ایک دن یہاں میرے جامعہ میں، ہمارے جامعہ اسلامیہ رضویہ میں، سپیدے کے درخت پر ایک پرندہ آن کر بیٹھا۔ یقین کریں کہ اس کا گلا، اس کے سر کا تاج، اس کی دم، اس کے پر اور اس کا سینہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں اتنے حسین تھے کہ دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ اللہ، اب کیا بات کرتے ہیں، یہ مرغی کے چوزے، ایک مرغی کے چوزے نکلتے ہیں، اتنے رنگ برنگے ہوتے ہیں، یقین کریں دیکھ کر اللہ رب العالمین کی قدرت یاد آتی ہے اور اللہ یاد آتا ہے۔ آسمان پر جو رات کو ستارے جگمگ کرتے ہیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے ستاروں کے حسن سے، چاند کے حسن سے، آفتاب کے حسن سے، جنگلوں میں اڑنے والے پرندوں کے حسن سے، اور سمندروں دریاؤں میں رہنے والی انتہائی خوبصورت مچھلیوں کے حسن سے حضرت انسان کا حسن کروڑوں گنا زیادہ ہے، کہ جب یہ چہرہ نکلتا ہے، جب یہ چہرہ سامنے آتا ہے تو پھر تو رب العالمین کی ذات اور اللہ کے ہونے پر یقین و قرار آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑی ہی پیاری صورت میں پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار حضرت انسان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت انسان کا۔ آپ اندازہ کریں کتنا خوبصورت بکرا ہو، اگر حضرت انسان کا جی چاہے کہ اس کی کلیجی کھا لوں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، کھال اتارو،
اور اس کا پیٹ چاک کرو، کلیجی نکال کر بھون کر کھا لو۔ کتنا بڑا مقام ہے حضرت انسان کا۔ کسی نے خوب کہا ہے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، کل جہاں کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، کل جہاں تو برادران اسلام، ان انسانوں میں سے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں بڑے مرتبے والے ہیں، اور اہل ایمان میں وہ جو باعمل لوگ ہیں متقین ہیں وہ ان سے بڑے مرتبے والے ہیں، اور ان میں جو اللہ کے اولیاء ہیں ان سے بڑے مرتبے والے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو برادران اسلام، میں انشاءاللہ لفظ اولیاء کی تحقیق لغوی پر کسی دوسرے بیان میں عرض کر دوں گا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلے کسی خطبہ میں لفظ اولیاء اس کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق پر بات کی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک جلیل القدر ولی اللہ، متبع سنت اور سرزمین ہند پر اسلام کی آبیاری کرنے والے حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف بداتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ پر اختصاراً بات کریں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ بلاد العروس غزنی میں پیدا ہوئے۔ جب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ غزنی میں پیدا ہوئے تھے تو غزنی اس وقت کا پیرس تھا، پیرس۔ محمود نے غزنی کو اتنا خوبصورت شہر بنا دیا تھا رحمہ اللہ نے کہ غزنی دیکھنے کے لیے لوگ دور و دراز سے آیا کرتے تھے، اتنا حسین شہر تھا۔ اور لاہور اس وقت غزنی کے مقابلے میں ایک پنڈ تھا، پنڈ گاؤں تھا، گاؤں۔ اتنا عظیم شہر تھا غزنی افغانستان کا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ غزنی میں پیدا ہوئے۔ حضرت کے والد گرامی کا نام عثمان تھا، اور کئی پشتوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام میں نے بہت ساری کتابوں میں تلاش کیا لیکن مجھے صریحاً نظر نہیں آیا، شاید ہلکا سا کہیں نظر میں پڑتا ہے کہ جیسے ان کا نام عائشہ تھا یا فاطمہ، لیکن یہ بات تحقیق اور قطعی طور پر نہیں کہہ رہا۔ چنانچہ حضرت کی ولادت باسعادت 400 یا 401 ہجری میں افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں ہوئی۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عنفوان شباب اور محمود کا یہ آخری زمانہ تھا رحمہ اللہ کا۔ محمود غزنوی بوڑھے ہو چکے تھے اور زندگی کے آخری ایام
غزنی میں گزار رہے تھے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پر اٹھتی جوانی تھی، یعنی آپ 20-21 سال کے تھے تو محمود غزنوی پر بڑھاپا تھا۔ سرزمین ہند سے ایک بہت بڑا فلسفی، ہندو، مناظر، پنڈت غزنی گیا، اور غزنی جا کر اس نے مسلمانوں کے علماء کو چیلنج کیا کہ میرا مذہب ہندو مذہب سچا ہے اور باقی تمام دنیا کے مذاہب معاذ اللہ جھوٹے ہیں، اگر کسی کو اپنے مذہب کی صداقت پر یقین ہے تو وہ آ جائے میدان مناظرہ میں مناظرے سے ثابت کر دوں گا کہ معاذ اللہ ہندو مذہب کے علاوہ تمام مذاہب جھوٹے ہیں، اور اسلام کو بھی اس نے دھر لیا۔ بڑے بڑے علماء کرام غزنی میں تشریف فرما تھے، جن کو کتابیں پڑھانے کا تجربہ تھا، تدریس کا تجربہ تھا، جن کو فن گفتگو پر بھی امور تھا، لیکن اس فلسفی کا مناظرے کا اتنا روب و داب تھا کہ علماء اس کے سامنے آنے سے گریزاں تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ پنڈت غزنی میں آیا اور اس نے آ کر چیلنج کیا، علماء کرام ذرا خاموش رہے، تو حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف بتاتا گنج بخش رضی اللہ عنہ نے اس پنڈت کا چیلنج قبول کر لیا۔ فرمایا کہ میں میدان مناظرہ میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ ہندو مذہب جھوٹا ہے اور اسلام الحمدللہ سچا دین ہے۔ بہرحال مناظرے کا میدان لگ گیا۔ جو بڑے علماء تھے عمر میں، جن کو علم و فن پر عبور تھا، انہوں نے کہا کہ محمود اس لڑکے نے چیلنج قبول کر لیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں یہ شکست نہ کھا جائے۔ تو محمود نے کہا کہ تم نے چیلنج کیوں قبول نہ کیا؟ تو چپ۔ حضرت سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا محمود آپ گھبرائیں نہیں، جب میں میدان میں نکلوں گا اور دلال کے پنجے میں پنجہ پڑے گا تو زمانہ دیکھ لے گا سچا دین وہی ہے جسے میرے نانا محمد مصطفیٰ لے کر آئے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ اسے میدان میں نکلنے تو دیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نوجوان ہوں، وہ تجربہ کار ہے، عمر سے تو کچھ نہیں ہوتا، پتہ تو چلے گا جب میدان لگے گا۔ میں دلال سے ثابت کروں گا اسلام ہی پوری دنیا میں سب سے سچا، سچا، اعلیٰ، عرفہ، پاکیزہ، طیب، طاہر دین ہے، کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اللہ فرما چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور آپ کو یہ دین اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ ردیتو میں راضی ہوا۔ تو جس کو دے کر اللہ راضی ہو، جس دین کو عطا کر کے خالق راضی ہو، اسے کوئی جھوٹا ثابت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہمارے رسول کی مخالفت کرے تو
مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ چلے۔ کن کی راہ؟ مومن کون ہے؟ اللہ کے ولی، اولیاء۔ اولیاء کا رستہ اللہ کا رستہ ہے۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ چنانچہ اللہ فرما چکا ہے کہ جو مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلے، جدھر منہ اٹھائے گا ہم راستہ کھول دیں گے، لیکن جب ہماری باری آئے گی پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال میدان مناظرہ لگ گیا اور ہندو فلسفی پنڈت مناظر میدان میں آ گیا۔ تجربہ کار تھا، گفتگو پر اس کو بڑا عبور تھا، الفاظ پر اس کو بڑا کنٹرول تھا، ادائیگی پر، اور بڑا حاضر دماغ تھا۔ جب میدان مناظرہ لگا، اس نے قرآن کریم فرقان مجید کی آیات پر اعتراضات شروع کیے۔ جب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی باری آئی تو آپ نے ان کی ویدیں اور ان کی دیگر جو مذہبی کتابیں تھیں ان کو پیش نظر رکھ کر وہ دلائل سے رگڑا چڑھایا اور فرمایا کہ یہ تو عقلی طور پر بھی صحیح نہیں ہے، یہ جو تم مذہب لیے پھرتے ہو کہ ایک بندہ مر گیا، اچھے اعمال کر کے مرا تو اگلی مرتبہ گائے بن کر آ گیا، اگر برے اعمال بن کر کے مرا تو اگلی دفعہ بلی یا کتا بن گیا۔ تو اس پر آپ نے مناظرے کے میدان میں اس کو اچھا لتاڑا۔ جی ہاں، چونکہ یہ جو نظریہ ہے ان کا تناسخ، ہندوؤں کا تناسخ، تو اسلام اس کو قطعاً بھی ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک پنڈت نے ایک بار کہا تھا میدان مناظرہ میں کہ جی تمہارے ہاں بھی تو ہے قرآن میں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظرے میں مد مقابل تھے پنڈت کے۔ ان کا پنڈت جی کہیے کیا کہا؟ کہنے لگا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ تو دیکھو نا، ہو گئے نا بندر۔ ہاں تو پھر تناسخ تو ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑا اجتماع تھا مناظرے میں۔ علامہ کاظمی رحمہ اللہ نے فرمایا پنڈت جی غلطی لگی آپ کو، آپ بات کر رہے ہیں تناسخ پر اور دلیل دے رہے ہیں تماسخ سے۔ آپ بات کر رہے ہیں تناسخ پر اور دلیل دے رہے ہیں تماسخ سے۔ قرآن کی آیت سے تناسخ ثابت نہیں ہے، تماسخ ثابت ہے۔ ان کی شکلوں کو مسخ کیا گیا، یہ عذاب تھا، سزا تھی، تناسخ تو پھر ثابت نہ ہوا۔ یعنی ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ تناسخ، اور دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ تماسخ سے، مسخ سے تماسخ ہے نا۔ تو یہ کیا تھا؟ تماسخ تھا، تناسخ نہیں تھا، لہذا مذہب تمہارا پھر جھوٹا ہے۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کو ایک پنڈت کہتا ہے کہ شاہ جی آپ مناظرہ کرنے آ گئے ہیں
پتہ آپ کو مناظرے کے لیے شرط ہے مخالف کا مذہب معلوم ہو، فرمایا مجھے تیرا مذہب معلوم ہے۔ تو پنڈت جلدی سے کہتا ہے مجھے آپ کے قرآن کے 10 سپارے یاد ہیں، آپ کو میری ویدوں کی کتنے حصے یاد ہیں؟ آپ نے فرمایا پنڈت جی میں نے مناظرہ جیت لیا، پنڈت جی میں نے مناظرہ جیت لیا، لوگوں نعیم الدین مراد آبادی نے مناظرہ جیت لیا۔ میرے قرآن کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ تیرے جیسے خبیث کے سینے میں بھی 10 پارے اتر گئے، اور تیری ویدوں کی اس سے بڑے جھوٹے ہونے کی اور کیا دلیل ہوگی کہ مجھے ایک آیت بھی یاد نہیں۔ پنڈت جی میں نے مناظرہ جیت لیا۔ بہرحال حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فلسفی کو جب منہ توڑ جواب دیے، الحمدللہ ایسا منہ بند کیا اس پنڈت کا، فلسفی کا، داتا گنج بخش نے عین عنفوان شباب پر 20 سے 21 سال کی عمر میں پنڈت کو چپ کروا دیا۔ فرمایا پنڈت جی بولو، جو میرے نانا لے کر آئے ہیں علی بن عثمان حجویری اس کا ذمہ دار ہے، حق دین وہی ہے جس کا نام اسلام ہے اور جسے محمد مصطفیٰ لائے۔ پنڈت جی کی بولتی بند کر دی، ایسا چپ کروایا کہ پھر وہ پنڈت دوبارہ نہ بولا۔ محمود بڑا خوش ہوئے، پیار کیا اور کہا لگتا ہے یہ نوجوان کوئی بڑا کام سر انجام دے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ منقولات و معقولات دونوں کے عالم تھے۔ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھائے، جو جمعہ پڑھائے، جو درس و تدریس کرے وہ مولوی ہوتا ہے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، وہ لوگ جب یہ اعتراض کریں ان کو ایک بات بڑے پیار سے کہو، انہیں کہو جی آپ ذرا اللہ کے اولیاء میں سے چند ولیوں کے نام گنوائیں۔ کہے گا دیکھو یہ تھے اللہ کے ولی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ نات قادری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ۔ جب وہ نام لے کے یہ چپ ہو جائے تو آپ کہہ دیں آپ کو پتہ ہے یہ سارے ہی مساجد میں باقاعدہ نماز بھی پڑھاتے تھے اور جمعے کا خطبہ بھی دیتے تھے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عالم ہیں اور اہل سنت ہیں، بابا صاحب رحمہ اللہ عالم ہیں اہل سنت ہیں، خواجہ صاحب عالم ہیں اہل سنت ہیں، خواجہ اجمیری عالم ہیں اہل سنت ہیں، مجدد الفسانی عالم ہیں اہل سنت ہیں، اور اپنے نانا جان اپنے بابا جان کی ممبر پر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ لہذا یہ تصور، یہ کانسیپٹ تو ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا، بلکہ صحیح یہ ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جو دین کا عالم باعمل ہوتا ہے، عالم باعمل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، صرف کتابیں پڑھنے سے کمال نہیں مل جاتا، کتابوں کے ساتھ نظر بھی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے دین ہوتا ہے
بزرگوں کی نظر سے پیدا دین ہوتا، تو برادران اسلام، علم کے ساتھ نگاہ جب اثر کرتی ہے تو جب نظر ابو الفضل محمد بن حسن خطلی کی پڑے تو داتا گنج بخش بنتا ہے، اور جب نظر داتا گنج بخش کی پڑے تو خواجہ اجمیری بنتا ہے، اور جب نظر خواجہ اجمیری کی پڑے تو قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے، اور جب نظر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی پڑے تو فرید الدین گنجے شکر بنتا ہے، اور جب نظر فرید الدین گنجے شکر کی پڑے تو نظام الدین اولیاء بنتا ہے، اور جب نظر نظام الدین اولیاء کی پڑے تو شاہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی بنتا ہے، اور جب نظر نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی پڑے تو سیدی گیسو دراز بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ پورے ہند پر نظر ڈال لیں، جب یہ مرد حق غزنی کو چھوڑ کر آیا تھا تو غزنی عروس البلاد تھا، غزنی عروس البلاد، جس طرح آج کل پیرس ہے، اس وقت کا غزنی کیا تھا؟ پیرس۔ پیرس کو چھوڑ کر غزنی عروس البلاد کو چھوڑ کر لاہور کا رخ کیا۔ ہم نکلتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے تو کہتے ہیں بھائی ہم نے میلسی آنا ہے تو فلاں سٹاپ پر آپ لینے کے لیے آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے حضرت، آ جائیں گے۔ ہم نے دنیا پور آنا ہے تو خانے وال سے ہمیں لے لیجئے گا۔ ہم نے بہاری جانا ہے تو آپ فلاں سٹاپ پر آ جائیے گا، لوگ لینے آ جاتے ہیں۔ اور ہم جاتے ہیں تو کھانا تیار ہوتا ہے، پھولوں کے ہار، نعرے، سٹیج، ساؤنڈ سسٹم، پھر تبلیغ کرتے ہیں۔ مگر آپ معذرتاً دیکھیں کہ جب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے غزنی کو چھوڑا تھا تو لاہور میں مسلمان تھا کوئی؟ نہیں۔ کوئی مسجد تھی؟ نہیں۔ کوئی استقبال کرنے والا تھا؟ نہیں۔ کفرستان کا گڑھ اور سینٹر میں آ کے ڈیرا لگایا، اور مرکز ہند میں ڈیرا لگا کر پھر یہاں سے نظر کا فیض وہ چلایا کہ پورا ہند اسلام کا مرکز بن گیا۔ اسلام پھیلا ہندوستان میں کس کے دم قدم سے؟ حضرت داتا صاحب کے دم قدم سے۔ آپ نے جب یہاں آ کے ڈیرا لگایا تو بڑے سخت ہندو تھے یہاں کے، سخت ہندو، ہاں، جگہ ٹائپ لوگ تھے، جگہ ٹائپ، ہاں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر نظر ڈال کر ان کے سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دی۔ آپ نکلتے ہیں اپنوں کے پاس، کلمہ پڑھنے والوں کے پاس، کلمہ پڑھنے والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس، اور ڈر لگتا ہے یار ان کو اگر ہم نے نماز کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی تو یہ کیا کہیں گے؟ تو حوصلہ تو پھر داتا صاحب کا دیکھیے نا کہ کفرستان میں آئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا کہیں گے؟ ہم سے اپنے نہیں سنبھالے جا رہے، مسلمان قابو میں نہیں آ رہے، اور انہوں نے مشرکوں کو کلمہ پڑھایا۔ ہاں، اقبال نے کہا تھا ایک مقام پر، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، مزہ جو قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ڈیرا لگایا، سرزمین لاہور پر دریائے راوی کے کنارے کانوں کی سرسراہٹ، رات کا سناٹا، تنہائی، اپنا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں، محبت کرنے والا کوئی نہیں، چاہنے والا کوئی نہیں، مگر اللہ کے ولی نے ڈیرا لگا کر اسلام کی وہ بنیاد رکھی کہ آج الحمدللہ ہم ان کے نانا کی مدحت میں چہک رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا ایسے محسن کا احسان
بلا دینا چاہیے یا یاد رکھنا چاہیے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ عنہ سے بڑا پیار تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں حضرت کی قبر مبارک مزار پر انوار کی زیارت کروں۔ فرماتے میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، بڑے علماء سے پوچھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ ملک شام کے شہر دمشق میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر منور کہاں ہے؟ دمشق میں۔ یہ صحیح اس کا تلفظ دمشق ہے، جسے عام لوگ دمشق پڑھتے ہیں، تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ دمشق۔ کیا؟ دمشق۔ شام کے مشہور شہر دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کا مزار ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا نا تو کسی نے آ کر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ نے مثال فرمایا ہے، کسی نے آ کے کہا کہ قد ماتا بلال، امیر المومنین بلال کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمایا یوں نہ کہو قد ماتا بلال، بلکہ یوں کہو قد ماتا سیدنا بلال۔ پتہ چلا کہ حضرت بلال کو بھی سیدنا کہنا سنت فاروق اعظم ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر کو سیدنا کیوں کہا ہے، یا حضرت عمر کو سیدنا کیوں کہا ہے، یا حضرت عثمان کو سیدنا کیوں کہا ہے، تو اسے کہیے کہ بھائی آپ تھوڑا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارے خطیب صاحب نے یہاں رچنا ٹاؤن میں جمعے کے خطبے میں کہیں کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر۔ لوگوں نے کہا لو جی سیدنا کہہ دیا۔ میرے پاس آئے، میں نے کہا جواب تو آپ کو بتا دیتا ہوں، جب کبھی انشاءاللہ جمعے کے خطبہ میں میرا موضوع ادھر آ گیا تو دلیل پیش کروں گا۔ حضرت بلال کا انتقال ہوا، کسی نے آگے کہا قد ماتا بلال، امیر المومنین عمر نے رو کر فرمایا قد ماتا سیدنا بلال۔ صحابہ تو حضرت بلال کو سیدنا کہتے ہیں، تو ابو بکر صدیق تو تمام صحابہ کے امام ہیں، امام رضی اللہ تعالی عنہ۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پتہ چلا ہے کہ آپ کا مزار دمشق میں ہے، چنانچہ میں نے رخت سفر باندھا۔ رکھو میدان میں ایک جانب حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کو، اور ایک پلڑے میں لاکھوں مولویوں کو ڈال دو، لاکھوں رائٹرز کو ڈال دو، بتاؤ پلہ کس کا بھاری رہے گا؟ کھل کے بولو، کس کا دین اچھا ہے؟ کون زیادہ متقی تھا؟ کون زیادہ عالم تھا؟ کہہ دو داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ۔ آپ نے قصد کیا مزار کی زیارت پر جانے کا؟ بولیے کشف المحجوب میں کیا؟ تو کوئی کہے کہ کسی اللہ کے ولی کے مزار کی زیارت کو قصد کر کے جانا یہ معاذ اللہ شرک ہے، اسے کہیے یہ شین، را اور کاف تینوں حروف آپ گھول کر پی لیجئے، اسے مشروب بنا لیجئے۔ بار بار تو ذکر کرتے ہیں شرک شرک شرک، تو پیجئے مشروب شرک پیجئے، آپ کو مبارک ہو۔ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے
سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو برادران اسلام، دادا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں شام گیا اور دمشق پہنچا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر منور کی زیارت کی میں نے۔ رات ہو گئی تھی تو پہلے خیال آیا کہ علی کہیں جا کے تھوڑا آرام کر لوں، پھر کہا علی کیا یہ لمحے پھر زندگی میں آئیں گے؟ قبر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے میں پینتی کی جانب، پاؤں کی جانب حضرت کی قبر سے لپٹ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی کہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اولیاء کا سردار، ہند میں اسلام کا علم بردار، ہند میں اسلام کا آمین، علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کہتے میں حضرت بلال کے پاؤں کی طرف قبر منور سے لپٹ گیا اور وہیں میں نے آنکھیں بند کی اور مجھے نیند آ گئی۔ میری ظاہری آنکھیں بند ہو گئی اور باطن کی آنکھ کھل گئی، مجھے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو گیا۔ فیضان قبر، فیضان قبر، فیضان مزار، برکت مزار، برکت قبر۔ اٹھاؤ کشف المحجوب دیکھ لو۔ فرماتے ہیں میں پینتی کی جانب لپٹ کر سویا ہوا تھا، میری ظاہری آنکھ لگ گئی، باطن کی آنکھ کھل گئی، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ مجھے اللہ کے محبوب کا دیدار ہو گیا، دیدار ہو گیا۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان کو، یاد میں جس کی یاد میں جس کی نہیں ہو شیطان و جان کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ دیدار ہو گیا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کب دیدار ہوا؟ جب مزار بلال حبشی پر حاضری دی، پتہ چلا اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوب کے صحابہ کے قبروں کی زیارت اللہ کے نبی کی دیدار کا باعث بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء باب بنی شیبہ سے، باب بنی شیبہ، یہ بیت اللہ شریف کے مشرقی جانب جو دروازے ہیں نا، جدھر صفا مروہ ہے نا، اس طرف جو دروازے ہیں مشرق کی طرف جبل ابو قبیس کی جانب جو کھلتے ہیں، ان میں ہے باب بنی شیبہ۔ باب موالات ہے، باب عرفات ہے، باب السلام ہے جی، اور اسی میں باب بنی شیبہ ہے۔ باب بنی شیبہ سے عمرہ کرنے جاؤ یا حج کرنے جاؤ تو پہلی بار بیت اللہ کے اندر داخل ہونا سنت ہے کہ بندہ باب السلام سے داخل ہو۔ کس سے داخل ہو؟ باب السلام سے۔ اگر نہ ہو سکے تو کسی بھی دروازے سے چلا جائے، بالکل جائز ہے۔ سنت کیا ہے؟ باب السلام سے داخل ہو۔ باب بنی شیبہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آ رہے ہیں اور گود میں ایک بوڑھے کو اٹھا رکھا ہے جس طرح بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فرط محبت سے پاؤں پر گر گیا، فرط محبت سے اپنے آقا کے پاؤں پر گر گیا اور دونوں پاؤں پر میں نے بوسے دیے۔ دل میں خیال تھا کہ جس کو گود میں اٹھا رکھا ہے یہ ہے کون؟ لیکن میں بوجہ
ہیبت کے اور ادب کے سوال نہ کر پایا، سوال نہ کر پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے دل کی کیفیت پر مطلع ہو کر فرماتے ہیں، علی یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ تیرا اور تیرے اہل ملک کا امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ حضرت داتا صاحب نے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ میں واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے میں نے یقین کر لیا کہ باقی ائمہ نے اجتہاد کیا ہوگا، لیکن امام اعظم وہ ہیں جن سے خود رسول اللہ نے اجتہاد کروایا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 400 یا 401 ہجری میں پیدا ہوئے اور 465 66 یا 67 کو دنیا سے وصال فرمایا۔ کتنے سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے؟ ہاں، لگ بھگ 1000 سال، لگ بھگ 1000 سال، کچھ سال کم ہیں۔ کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ کہو۔ خلیل، اللہ میرے خلیل کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کیا 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 سمجھ سے بیٹھتا ہے اور کیا حاضر دماغی سے بیٹھتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی گیا ہے۔ 1000 سال گزرنے کے بعد علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش زندہ لگتے ہیں، زندہ ہیں۔ لوگوں، موت اللہ کے اولیاء کو مار نہیں سکتی۔ جب ولیوں کو موت نہیں مارتی تو انبیاء کو کیسے مار لیتی ہے؟ اور امام الانبیاء کی محبت تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا زندہ ہیں۔ کہہ دو زندہ ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کو 5 سال ہوئے تھے تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ بعد کا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عقیدتاً ماتوریدی ہیں۔ الحمدللہ ہم سب بھی کیا ہیں؟ ہم بھی ماتوریدی ہیں۔ عقائد میں ہم کیا ہیں؟ ماتوریدی۔ امام ابو منصور ماتوریدی کے نظریات کے ماننے والے ہیں، ماتوریدی ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عقیدے میں ماتوریدی ہیں اور سلسلہ طریقت میں جنیدی ہیں، اور باعتبار مسلک حنفی ہیں۔ کہنے دیجئے کہ سرزمین پنجاب پر، سرزمین ہند پر تشریف لانے والا یہ اللہ کا ولی کامل وہ ہے جس کا عقیدہ حشر تک باقی رہے گا۔ دادا صاحب ماتوریدی ہیں، جنیدی ہیں، حنفی ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ ماتوریدی ہیں، حنفی ہیں، سنی ہیں۔ دادا صاحب بھی ماتوریدی ہیں، حنفی ہیں، سنی ہیں۔ الحمدللہ مسجد بنائی۔ اگر کبھی پتہ کرنا ہو کہ پیر 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے تو پہچان کیا ہوگی؟ اگر مسجد بنائے، مدرسہ بنائے تو پیر 1 نمبر ہے، اور اگر مسجد نہ بنائے، مدرسہ نہ بنائے تو، چونکہ رسول اللہ کی شریعت تو مسجد سے نشر ہوگی نا، اور رسول اللہ نے صفہ مدرسہ بنایا نا۔ ہاں، جو صفہ میں پڑھنے والے ہیں ابو ہریرہ انہی میں سے ایک ہے نا۔ مسجد نبوی میں رہنے والوں کے اعمال کیا تھے؟ کیا کرتے تھے؟ صرف رسول اللہ کو دیکھتے تھے۔ رسول اللہ تشریف لائے، کتابیں تو نہیں پڑھتے تھے نا وہاں، مسجد نبوی شریف میں کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی،
کیا اعمال تھے، اسباق ان کے کیا تھے؟ نبی کریم علیہ السلام گھر سے نکلے کیسے تشریف لائے، دیکھو یہ سبق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آ کر کیسے بیٹھ گئے، دیکھو یہ سبق ہے۔ سرکار کیسے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ درس ہے۔ محبوب نے کیسے نماز کی نیت کی، یہ سبق ہے۔ رکوع کیسے کیا، سبق ہے۔ قعدے پر کیسے بیٹھے، سبق ہے۔ سلام کیسے پھیرا، سبق ہے۔ مسجد نبوی کے اعمال صرف یہ تھے۔ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو دیکھو اور یاد کر لو۔ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو دیکھو اور یاد کر لو۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو اپنایا اور اپنے نانا جان کی سنتوں کو نشر فرمایا۔ اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ ابھی ہے نا کچھ، میں نے کہا کہیں ختم نہ ہو جائے معاملہ، یہ بات آخر میں جو کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہم آج جامعہ اسلامیہ رضویہ کے ممبر سے بات اٹھا کر کہتے ہیں، میں محمد ارشد القادری کہہ رہا ہوں، دست بستہ عرض کر رہا ہوں، حضرات اگر کوئی کسی کا ناچنا، گھنگرو باندھنا، غیر شرعی حرکات کرنا وہ ہمارے کھاتے میں ڈالے تو ہم پر یوں ذمہ ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ناچنا، ٹاپنا، گھنگرو باندھنا، چھینے باجے بجانا، منہ میں پیٹرول ڈال ڈال کے آگ کے شعلے نکالنا سب ناجائز و حرام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ کرو جو داتا صاحب کے نانا جان کی مبارک سنت کے مطابق ہو۔ ہم بری ذمہ ہیں۔ اور یہ سن لیجئے، زمین کا ٹکڑا یا وہ زمین کا ٹکڑا کہاں واقع ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے ہوتا ہے کہ وہاں کا مکی کون ہے۔ مکان کی وجہ سے مکی کی عزت نہیں ہوتی، بلکہ مکی کی وجہ سے مکان کی عزت ہوتی ہے۔ لاہور کی وجہ سے داتا صاحب کی عزت نہیں ہے، داتا صاحب کی وجہ سے لاہور کی عزت ہے۔ داتا کی نگری، مکان سبب عزت نہیں مکی کے لیے، مکی باعث عزت ہے مکان کے لیے، مکی باعث عزت ہے مکان کے لیے۔ جامعہ اسلامیہ رضویہ سے چونکہ حق نشر ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے ارد گرد ابھی آبادی نہیں، لیکن کبھی یہ گمان نہ کر لیجئے گا کہ شاید یہ مرکز چھوٹا مرکز ہے۔ یورپ و امریکہ تک، جاپان تک، جرمنی تک، یونان تک یہاں کی آواز آپ کی سی ڈیز اور کیسٹس کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ فقیر جو کہہ رہا ہے الحمدللہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور لوگ سن کر کہہ رہے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ رضویہ سے حق نشر ہو رہا ہے، اور خوش نصیب ہو آپ کہ جو مجھے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہو۔ وہ لوگ سی ڈیز دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے مجھ نالائق کے لیے عزت کے جذبات بن رہے ہیں۔ میں ایک دن نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو تھوڑا مطالعہ کر کے لکھ کے ذرا لیٹ گیا۔ باہر بیل ہوئی تو میں گیا، ایک بزرگ تھے، تو جی فرمائیے، کہنے لگے کہ میرے بیٹے آپ کی تقریریں سنتے ہیں۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے، ان کی عنایت ہے مجھ پر۔ کہنے لگے کہ انہوں نے گھر میں ایک تو دعا کی ہے آپ کے لیے، مجھے بھی کہا کہ ابو دعا کریں اللہ اس بندے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بڑی تحقیقات سے بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی۔ 500 کا نوٹ نکال کر کہتے ہیں، میرا بیٹا کہتا ہے ابو جائیں اور انہیں کہہ کے آئیں کہ ہم 500 روپیہ ہر مہینے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا کریں گے۔ 2 روپے پر لوگ لڑ پڑتے ہیں، 10 روپے پر لوگ لڑ پڑتے ہیں، اور کوئی تلاش کر کے چلا آئے اور وہ کہے ہم یہ دیا کریں گے، یہ میرے منہ کو ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی عظمتیں ذکر کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ یقین فرما لیجئے
جو بندہ اللہ کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریفیں کرتا ہے، رب اسے گمنام نہیں رہنے دیتا، رب اسے غریب نہیں رہنے دیتا، رب اسے محتاج نہیں رہنے دیتا، رب اسے عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ دلیل ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو عطا فرما دی۔ دلیل ہے کہ اللہ جن کو دنیا میں بھلائی عطا فرماتا ہے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی مدحت سرائی، رسول اللہ کی عزتوں کے چرچے اور تذکرے، یہ سبب ہے ہماری اور آپ کی عزت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو CDs